ایک اور بات یہ عرض کرنی ہے، پہلے ایک مثال سمجھا ہے کہ ایک بچے کو ایک ماں نے ایک لسٹ دی کہ بیٹا اس میں 10 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تم جاؤ اور بازار سے یہ 10 چیزیں لے کر آؤ۔ بچہ وہ لسٹ لے کے نیچے اترتا ہے، نیچے اس کو اس کا ایک دوست ملتا ہے، وہ اس کو بولتا ہے میرے ساتھ چلتا تو کمپنی ہو جائے گی، بولے چلو ٹھیک ہے۔ اب 2 لوگ بازار جا رہے ہیں نا، ایک کے ہاتھ میں پوری لسٹ ہے کہ یہ 10 چیزیں ممی نے منگائی ہے، اس کے ہاتھ میں جھولا ہے، تھیلا ہے۔ جب ریٹرن آئیں گے تو ایک جھولا بھر کے آئے گا، اس لیے کہ وہ مقصد لے کر گیا ہے، لسٹ لے کر گیا ہے، اور ایک صرف کمپنی دینے گیا ہے۔ حاجی بھی 2 قسم کے ہیں، ایک لسٹ لے کر جاتے ہیں کہ میں کیا لینے جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، وہاں سے مجھے کیا لے کر آنا ہے، اور کچھ صرف کمپنی دینے جاتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے تو میں بھی جا رہا ہوں۔ وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، خالی ہاتھ واپس آتا ہے، ایک جھولا، دل کا جھولا لے کر جاتا ہے، اس دل میں اللہ کی محبت اور اس کی معرفت لے کر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لے کر آتا ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی حاجی کو کھڑا کر دیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کھڑے ہو کر یہ بتاؤ کہ آپ حج پر کیوں جا رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ بات، اور ایک یہ کہ آپ کیوں جا رہے ہیں۔ جیسے وہ بچے کو اگر پوچھیں کہ بیٹا تو مارکیٹ کیوں جا رہا ہے، تو وہ کیا بولے گا، یہ لسٹ ہے، یہ سامان لینے جا رہا ہوں۔ اگر ہم حجاج سے کوئی پوچھیں کہ آپ حج پر کیا لینے جا رہے ہو، تو ہمارا کیا جواب ہوگا، وہ جواب ہمیں سننا ہے۔ ایک سورت جو ہمیں تقریباً سب کو یاد ہے، لإیلاف قریش، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو پہلی نیت یہ کرو کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جس گھر پر اللہ کے نور اور انوارات کی تجلی اترتی ہے، اس گھر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر بندے مومن کے جی میں ہوتا ہے کہ دنیا میں تو یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے انوارات اور تجلیات جس بیت اللہ پر اترتے ہیں وہ گھر کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی نیت یہ کرو، کیا نیت کرو گے، کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری نیت یہ کرنی ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، بچہ بیٹھ جاؤ۔ دوسری نیت یہ کرنی ہے، علامہ ابن القیم نے یہ فرمایا کہ جس کا جمعہ کا دن اچھا گزرتا ہے اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، اور جس کا سال کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کی زندگی کا حج اچھا گزرتا ہے اس کی پوری زندگی اچھی ہو جائے۔ اس فرمان کی روشنی میں میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، مائیں بہنیں، دوسری نیت ہم سب یہ کریں، ہم حج پر اپنی زندگی کو بدلنے جا رہے ہیں، اللہ والا بننے جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بدلنے جا رہے ہیں، یہ دوسری نیت کرو۔ اور تیسری نیت کیا کرنا ہے، یہ 3 نیتیں آپ کو بتانی ہیں، آپ کو تینوں نیتیں یاد رکھنی ہیں۔ یہ بیان نہیں ہو رہا ہے، یہ مذاکرہ ہے، اس لیے آپ کو اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی رکھنا ہے۔ تو بھائیو، پہلی نیت کیا بتائی کہ ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کی روشنی اور انوارات کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسری نیت بھائیوں کیا بتائی کہ ہم اپنی زندگی کو بدلوانے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں وہاں سے 4 چیزیں لے کر آؤ۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں لے کر آؤ۔ باقی آج کل اس دور میں سب چیزیں سب کنٹریز میں تقریباً مل جاتی ہیں، لیکن 4 چیزیں وہاں کی اسپیشل ہیں، وہ 4 چیزیں وہاں سے لے کر آنی ہیں۔ اللہ کے گھر سے، مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، اللہ کے گھر سے اللہ والا بن کر آنا ہے، اور مدینہ منورہ کی حاضری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار مقدس سے سنت والا بن کر آنا ہے،
سرکار کا عشق لے کر آنا ہے، اللہ کے گھر سے اللہ والا بن کر آنا ہے، مدینہ منورہ سے سنت اور عشق نبوی لے کر آنا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، مکہ سے زمزم لانا ہے، مدینہ سے کھجوریں لانی ہے۔ یہ چار چیزیں اس سفر کی سوغات ہیں۔ اگر کوئی یہ چار چیزیں لے کر آ گیا اس کا سفر کامیاب ہے، چاہے اس نے 23 کلو کے 2 جھولے نہیں بھرے، یہ چار چیزیں اگر وہ لے کر آتا ہے اس کا سفر کامیاب ہے۔ جی مولانا، جی اللہ کے گھر سے اللہ والا بن کر آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے عشق نبوی، محبت، اور دوسرا سنت، سرکار کی یہ سنتیں لے کر آنا ہے، مکہ سے زمزم، مدینہ منورہ سے کھجوریں، یہ چار چیزیں لے کر آنی ہیں۔ یہ بات تو بیچ میں آ گئی، ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں، 3 نیتیں آپ کو بتانی ہیں۔ پہلے نمبر پر کیا بتایا کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتایا ہم اپنی زندگی کو بدلوانے اور چینج کروانے جا رہے ہیں۔ اور تیسری بات، اس وقت کے حالات یہ بتا رہے ہیں، ان حالات سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کی شامت اعمال اس قدر بڑھ گئی کہ ساری دنیا میں مسلمان اس وقت حالات کا شکار ہے۔ ہم اپنے ملک میں حالات کا شکار ہیں۔ یہ آسمان و زمین کے بدلے ہوئے تیور، یہ موسم کی سختیاں اور بے اعتدالیاں، یہ ظالم حکمرانوں کا ظلم، یہ مہنگائی کا عذاب، یہ سب چیزیں ہمیں بتا دے رہی ہے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو تیسری نیت میرے بھائیوں یہ کرو، میں اللہ کے گھر پر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے جا رہا ہوں۔ میں اللہ کے گھر پہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے جا رہا ہوں۔ یہ 3 نیتیں آپ سب کر لیں۔ اور اخلاص کی بات بتائی تو حاجی کا لیبل لگانے ہم نہیں جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ حاجی صاحب، حاجی صاحب، لیکن یہ لیبل لگانا بڑوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ کیا صحابہ نے حج نہیں کیا تھا؟ کسی نے سنا کہ حاجی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی کتاب میں آیا ہو؟ کتنے سارے حج کیے ہوں گے صحابہ نے۔ تو یہ حاجی لگانے کا لیبل کا جو ایک لیٹسٹ اسٹائل چل پڑا ہے، اس کو ہم ختم کریں۔ کوئی الحاج لگا رہا ہے، کوئی حاجی لگا رہا ہے۔ بھائی حج تو زندگی کا فرض ہے، ہم نے کون سا تیر مارا؟ حاجی صاحب نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو پھر لسٹ لمبی ہو جائے گی، حاجی، زکاتی، رمضانی، روزاتی عبد الرزاق بھائی، کتنا لمبا نام ہو جائے گا۔ تو یہ حاجی لگانے کا رواج ختم کرو، ہم حج صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ اور 3 نیتیں آپ کو بتائی، وہ تینوں نیتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔